لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا الإنسان وشرفه على سائر الحيوان، فضلنا وكرمنا على الأمم السابقة بالتصديق والإيمان، ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد الأمجد المحمود أحمد أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على ابن عمه ووزيره وخليفته وصاحب لوائه علي ابن أبي طالب، غالب على كل غالب، مطلوب كل طالب، إمام المشارق والمغارب، فاتح خيبر وخندق، قاتل مرحب انتر، والد شبیر و شبر. ثم الصلاة والسلام على فاطمة الزهراء التي قالت بعد وفاة أبيها: يا أبتاه سبت علي مصائب لو أنها سبت على الأيام سرنا ليال. ثم الصلاة والسلام على ولدي الحسين الشهيد المظلوم المصبوح عطشانا بكربلاء، حينما سار وحيدا وفريدا فقال ناظرا يمينا وشمالا: هل من ناصر ينصرنا، هل من مغيث يغيثنا. ثم الصلاة والسلام على سيد السجاد الحزين الأسير الذي قال أقاد ذليلا في الدمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نسير. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وعظمتهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يعادون من حاد الله ورسوله. صلوات بر محمد و آل محمد. اگر تھوڑا سا آگے آ جائیں اور تھوڑا سا آگے آپ حضرات تشریف لے آئیے. عزیزان گرامی، ہم سے بہتروں سے آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ دعوت دیتے ہیں کہ آپ آگے تشریف لے آئیے. جب بھی بیٹھا کریں کوشش یہ کیا کریں کہ یعنی جس قدر نماز پڑھنے میں پہلی صف میں ثواب زیادہ ہے، جو پہلی صف کا ثواب ہے وہ دوسری صف کا نہیں ہے، اور جو دوسری صف کا ثواب ہے وہ تیسری صف کا نہیں ہے. اسی طرح سے جس طرح آپ نماز میں پہلی صف میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم پہلی صف میں پہنچ جائیں تاکہ آپ کا عاقلوں میں، بالغوں میں، راشدوں میں شمار ہو سکے. اسی طرح سے مجلس میں بھی جب آیا کریں تو کوشش کیا کریں کہ ہم آگے، سب سے آگے جا کر کے بیٹھیں. اور یہ تو جانتے ہیں کہ یہ جگہ جو ہوتی ہے قریب، یہاں پر ائمہ اطہار کے وارد ہونے کا زیادہ تر روایتوں میں وارد ہوا ہے. البتہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے
کہ فقط ایک امام ایسا ہے جو کہ وہاں پر بیٹھتا ہے جہاں پر مومنین اپنے نالین اتارتے ہیں، جوتیاں اتارتے ہیں، بقیہ ائمہ کے بارے میں یہیں آگے ہی بیٹھتے ہیں۔ تو کوشش یہ کیا کریں کہ سب سے آگے بیٹھا کریں۔ اور پھر اس سے ایک سیاسی پہلو بھی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ صدائے صلوات بلند کرتے ہیں اور یہ آواز جب دوسری قوموں تک جاتی ہے تو وہ قومیں متوجہ ہو جاتی ہیں، یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں، جسے ایک قسم کا احتجاج کہتے ہیں۔ یہ جو مجالس ہیں، یہ جو ماتم داری ہے، یہ ہے کیا؟ یہ ایک قسم کا احتجاج ہے۔ یہ ہم ایک احتجاج کرتے ہیں کہ کربلا میں کون مارا گیا، کس کو بے قصور 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھا گیا، یہ ایک قسم کا احتجاج ہے۔ جب ہم ماتم کرتے ہیں، وہ ماتم کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور جب ہم یا حسین بلند آواز سے کہتے ہیں تو لوگ متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اگر 100 لوگوں میں سے کسی 2 لوگوں نے بھی پوچھ لیا یہ کون ہیں، یہ کس کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، تو اگر کسی سے انہوں نے معلوم کیا کہ یہ حسین ابن علی کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں، یہ کون تھے جو کربلا میں شہید کر دیے گئے، اب یہ کون حسین تھے جو کربلا میں شہید کر دیے، اگر اس نے آپ کی سٹوری پڑھ لی، امام حسین علیہ السلام کی تاریخ پڑھ لی، یقیناً اگر ایمان کل نہیں ہوگا تو ایمان ناقص میں ضرور شامل ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والا محمد۔ عزیزان گرامی، پھر ہمیں یہ ہمارے اعمال ایسے اعمال ہیں، یہ جو ہم عمل کرتے ہیں اسی کی جمع ہے اعمال۔ ہم مجلس میں جاتے ہیں، یہ ہمارا ایک عمل ہے جو مجلس میں جاتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ ہمارا ایک عمل ہے جو کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ ہمارا ایک عمل ہے۔ اور ہم جو خمس زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ ایک ہمارا عمل ہے، یہی کام آنے والا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ بچو اس سے جو ہر وقت، اس سے ساودھان رہو، اس سے ہوشیار رہو جو ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ تم اگر گھر میں موجود ہو تو تمہارا ساتھ موجود ہے، گھر میں کسی گوشے میں اگر تم بیٹھے ہو، کسی کمرے میں بیٹھے ہو تو وہ تمہارے ساتھ ہے، گھر سے باہر نکلے تمہارے ساتھ ہے، سفر میں چلے گئے تو تمہارے ساتھ ہے، حضر میں اگر ہو تو تمہارے ساتھ ہے، نیک کام کرنے کے لیے چلے تو تمہارے ساتھ ہے، برے کام کرنے کے لیے چلے تو تمہارے ساتھ میں ہے، اگر دنیا میں ہو تو تمہارے ساتھ ہے، اور دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف آپ نے سفر کیا تو آپ کے ساتھ میں ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی شے ہے؟ کہا کہ وہ تمہارے اعمال ہیں، وہ تمہارا عمل ہے جو تمہارے ساتھ ہر وقت رہے گا۔ اور یہ عمل ایسی چیز ہے جو انسان کو اچھی اور بری جگہ پر بٹھاتا ہے اور راستے بتلاتا ہے۔ اگر نیک اعمال ہیں تو انسان جنت جائے گا، اور بد اس کے اعمال ہیں تو وہ جنت نہیں جا سکتا۔ عزیزان گرامی، تو ہمیں اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور یہ لذات دنیا، یہ چند دن کی دنیا ہے، اور اس کی لذتوں میں اتنا مہو نہیں ہو جانا چاہیے۔ ایک جگہ کا دستور تھا کہ 1 سال تک اپنا ایک اجنبی بادشاہ مقرر کرتے تھے۔ 1 سال تک اپنا ایک اجنبی بادشاہ مقرر کرتے تھے، اور جب سال مکمل ہو جاتا تھا تو اس کا لباس وغیرہ اتار کر کے برہنہ اور ایک طرف اس کو پھینک دیتے تھے، صحرا میں پھینکوا دیتے تھے۔ یہ ایک ان کا دستور بنا ہوا تھا۔ لیکن اسی علاقے سے ایک ایسے عاقل کا گزر ہوا، جب وہ پہنچا تو اس سے بھی ان لوگوں نے فرمائش کی کہ حضور ہمارے پاس ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے بادشاہ بن جائیں اور ہماری رہبری آپ قبول فرمائیں، ہم لوگوں کے آپ رہبر بن جائیں۔ المختصر اس نے جو ہے وہ قبول کر لیا، اور اس کے بعد لے گئے اس کو بہت ہی لباس فاخرہ پہنائے، بہت اچھے سے لباس پہنائے اور بادشاہ بنا کر کے تخت پر بٹھا دیا۔ لیکن عقل مند تھا، اس نے تدبر کیا، غور کیا کہ کیا وجہ ہے کہ مجھ ایک اجنبی کو انہوں نے اپنا بادشاہ بنایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے ایک عقل مند انسان
کو تلاش کیا، اور جب تلاش کر لیا تو اس کو بلوایا اپنے دربار میں، اپنے پاس بٹھلایا، اس سے مشورہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ لوگ مجھ اجنبی کو کیوں بادشاہ بنایا ہے، اس کی وجہ، اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے بتلایا، کہا کہ یہ سال بھر تک تمہیں اپنا بادشاہ بنائیں گے، اور سال بھر کے بعد جیسے سال مکمل ہوگا دوسروں کی طرح تمہیں بھی لباس وغیرہ تمہارا لے کر کے برہنہ تمہیں فلاں جنگل میں، فلاں صحرا میں تمہیں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس نے کہا کیا کیا جائے گا؟ عقل مند وہ انسان ہے کہ جو جہاں پر پھینکوایا جائے تو وہاں پر رہنے کے لیے اپنا اہتمام کر لے۔ اس نے کیا کیا؟ سال بھر تک اپنا وہاں پر اہتمام کرتا رہا، بہترین محل بنوا لیا، بہترین وہاں پر انتظام کرنے والے نوکر چاکر اس نے معین کر دیے۔ جب سال مکمل ہوا تو ان لوگوں نے وہی طریقہ اختیار کیا کہ اس کا لباس وغیرہ اتار کر کے برہنہ کر کے اسی جگہ پر پھینکوا دیا۔ اب اگر یہ دوسروں کی طرح بدعقل ہوتا تو یہ بھی صحراؤں میں برہنہ ٹہل رہا ہوتا، خاک چھان رہا ہوتا، لیکن چونکہ یہ عقل مند تھا اس لیے اپنی زندگی کی آرائش کا سامان پہلے اس نے مہیا کر لیا۔ عزیزان گرامی، یہ دنیا ہے، اگر آپ آخرت کے لیے اپنا سامان مہیا کر لیں گے، اپنے اعمال اچھے انجام دے لیں گے تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہوگی، جس طرح سے اس بادشاہ کی پریشانی نہ ہوئی۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد، اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، میں نے جس آیت کی تلاوت فرمائی ہے، پروردگار عالم اس میں ارشاد فرما رہا ہے، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یعدون من حاد اللہ ورسولہ، کہ اگر کسی کا ایمان قیامت پر ہو اور اللہ پر ہو، کسی کا ایمان، اگر کسی شخص کا ایمان اللہ پر بھی ہو اور قیامت پر بھی ہو، یعدون من حاد اللہ ورسولہ، جس کا ایمان اللہ پر اور قیامت پر ہے وہ کبھی بھی ایسے لوگوں کو دوست نہیں رکھے گا، یعدون من حاد اللہ ورسولہ، جو خدا اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ ولو کانوا آباءہم، وہ چاہے ان کے باپ دادا ہوں، او ابناءہم، چاہے وہ ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم، وہ چاہے ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، وہ چاہے ان کے خاندان والے اور قوم قبیلے والے کوئی بھی ہوں۔ اگر یہ لوگ چاہے اولاد ہو، چاہے بھائی ہو، یا خاندان والے ہوں، یا باپ دادا میں سے کوئی بھی ہو، اگر خدا اور رسول کے دشمن ہیں تو ایک مومن جس کا ایمان قیامت پر اللہ پر ہوگا کبھی ان کو دوست نہیں رکھے گا۔ عزیزان گرامی، مرحلہ بڑا سخت ہے لیکن ایمان کی شرط یہی ہے، اگر کوئی انسان ان سے بیزار رہے گا، ان کو دوست نہیں رکھے گا، تو قرآن کیا فرما رہا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جو لوگ ایسے لوگوں سے بعدیت اختیار کریں گے، دوری اختیار کریں گے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں ایسے لوگوں کے دلوں پر لفظ ایمان لکھ دیتا ہوں، اپنے ہاتھ سے ایسے لوگوں کے دلوں پر لفظ ایمان میں نے لکھ دیا ہے، لکھ دیتا ہوں۔ جو لوگ خدا و رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے، قلم اعلیٰ سے نہیں، کسی فرشتے سے نہیں، وہ کہہ رہا ہے میں اپنے ہاتھ سے ایسے لوگوں کے دلوں پر لفظ ایمان لکھ دیتا ہوں۔ اب عالم اسلام کی مرضی ہے،
وہ چاہے ہاتھوں والا اللہ تلاش کریں یا اللہ کے ہاتھ تلاش کریں، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اور کیا فرما رہا ہے کہ وَأَيَّدُهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور میں ان کی تائید کروں گا، مدد کروں گا، بِرُوحٍ مِّنْهُ، اس روح سے جو مجھ سے ہے۔ اور یہ اللہ نے جس روح کو کہا ہے کہ جو مجھ سے ہے، اس روح کا کمال تو جانیے۔ مختصراً میں عرض کر دوں کہ یہ روح جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے دی تو جو آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، اسی روح کے ذریعے سے جناب موسیٰ علیہ السلام اس عصے کو اگر دربار میں ڈال دیتے تو اژدہا بن جاتا تھا، جادوگروں کے سارے سانپ کھا جاتا۔ اور یہی جب چلتے چلتے آپ تھک جاتے تو اسی عصے کی سواری بنا لیتے، وہ سواری بن جاتا۔ دریا پر مارتے تو 12 راستے بن جاتے، پہاڑ پر مارتے تو 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ چلتے چلتے بھوک لگی، زمین پر گاڑ دیا، درخت بن گیا، پھل لگ گئے تو توڑ کے کھا لیا۔ اتنا پاور اس روح میں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو خدا اور رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرے گا، میں اس کو ایسی روح سے تائید کروں گا جو مجھ سے ہے، جس کے بعد جو روح جناب موسیٰ کو ملی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ روح ملی۔ تو آپ نابینا کو بینائی عطا فرماتے تھے، کوڑھیوں کو شفا، بیماروں کو شفا، مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور میں ان کو جنت میں ایسے مکان دوں گا، جنت میں ایسے مکان دوں گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن سے اللہ راضی ہوگا اور یہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ فقط کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ فلاں رضی اللہ، فلاں رضی اللہ۔ جب اللہ دعویٰ کرے کہ یہ گروہ جو ہے نا ہم اس سے راضی اور یہ گروہ ہم سے راضی، صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد۔ اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ ہم المفلحون۔ اور یہی گروہ اللہ کا گروہ ہے اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ خدا کی قسم ایسا ویسے فلاح نہیں پانے والے ہیں، یہ ایسے ویسے فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں حشر کا ہنگام ہوگا، ہر طرف حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، ہر ایک سے بات پرس کی جا رہی ہوگی، لوگ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، ہر ایک سے ہر ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کوئی وہاں پر انکار نہیں کر سکتا، جھوٹ بول نہیں سکتا، اس لیے کہ جیسے ہی کوئی جھوٹ بولے گا فوراً اس کے سامنے پیش کر دیا گا، یہ دیکھیے ثبوت۔ تو وہاں تو جھوٹ چلنے والا نہیں ہے، وہ اللہ کی عدالت ہے، دنیا کی عدالت نہیں ہے کہ 6-7 گواہ لے جا کر کے پیش کر دیا اور اپنا منوا لیا۔ اور آج حکما کہتے ہیں کہ جھوٹ وہ شے ہے جس کی وجہ سے بڑی بڑی چیزیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، بستیاں برباد ہو جاتی ہیں، شہر برباد ہو جاتے ہیں، ایک جھوٹ کے سبب۔ اس لیے کہ جھوٹ شیطان کا ایسا حربہ ہے جس سے فتنے کی نہریں شروع ہوتی ہیں۔ یہ اتنا بڑا شیطان کا حربہ ہے۔ تو جہاں پر اتنا حساب کتاب چل رہا ہوگا، قرآن کہہ رہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
طبتم فادخلوها خالدین. جہاں ایک طرف یہ ہنگامی کیفیت ہوگی، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، بڑی شدت سے حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور لوگ حیران و پریشان ہوں گے، پیاس کی شدت سے لوگوں کی زبانیں حلق تک لٹک رہی ہوں گی، دماغ کا بھیجا کھول رہا ہوگا، اتنی شدت گرمی کی ہوگی. لیکن ایک گروہ، قرآن کہہ رہا ہے وسیق الذین اتقوا، ایک گروہ نور کی سواریوں پر سوار ہو کر کے جا رہا زمرن، وفد کی صورت میں، وفد کہتے ہیں گروہ کی صورت میں، اولائکہ جیسے میں نے کہا نا، اولائکہ حزب اللہ ہے، یہ اللہ کا گروہ ہوگا. وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنہ، یہ گروہ جنت کی طرف جائے گا جو اللہ کا گروہ ہوگا، اللہ کا گروہ ہوگا، جنت طرف جائے گا. زمرن، گروہ کی صورت میں، الی الجنہ، جنت پر. حتی اذا جاؤہا، جب یہ باب جنت پر پہنچ جائیں گے، یہ باب جنت پر پہنچ جائیں گے. فتحت ابوابہا، باب نہیں ہے، ابواب، جنت کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے. اللہ اکبر، کتنی عظمتوں والا یہ گروہ ہے، کتنی عظمتوں والا گروہ ہے جو باب جنت پر پہنچا ہے. ایک تو نور کی سواریوں پر سوار ہوگا، دوسری طرف عالم یہ ہوگا کہ لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، دوسری طرف یہ نور کی سواریوں پر سوار ہو کر کے یہ گروہ جنت طرف جائے گا. ایک اور گروہ پہنچے گا، وہ بھی نور کی سواریوں پر سوار ہو کر پہنچے گا، لیکن جب جنت کی طرف جانے لگیں گے روک دیا جائے گا. اس چیز کو میں اکثر مجلس میں اگر مجھے یاد آتا ہے میں بیان ضرور کر دیتا ہوں. یہ بھی گروہ جنت پر پہنچ جائے گا. جب جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو آواز آئے گی، رک جاؤ، ان لوگوں کو روک دو. ملائکہ کہیں کیوں میرے معبود، تو نے ہی تو حکم دیا کہ ان کو جنت طرف جانے دو. کہا نہیں، یہ مجرم ہے میرے. جیسے ہی یہ گروہ سنے گا کہ مجرم ہیں، سب کے سب سجدے میں گر جائیں گے. معبود، میں نے جرم تیرا کون سا کیا ہے؟ میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا. کہا کہ ہاں تم نے جرم کیا ہے. کہا کہ معبود میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ کہا کہ تم نے جرم یہ کیا ہے کہ جس وقت میں بیمار تھا تم میری عیادت کے لیے نہیں پہنچے، تم مجھے دیکھنے کے لیے نہیں پہنچے جس وقت میں بیمار تھا. پھر یہ سجدے میں گر جائیں گے، سبوح قدوس، میرے معبود تو اور بیمار تو جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، بیماری و شفا کا خالق تو اور بیمار. کہا کہ ہاں تم فلاں محلے کے رہنے والے ہو؟ جی معبود. فلاں شہر کے فلاں محلے کے رہنے والے ہو؟ جی مالک. تمہارے محلے میں فلاں شخص رہتا ہے؟ جی مالک. کہا کہ فلاں دن وہ بیمار تھا؟ کہا جی مالک. کہا جب وہ بیمار تھا تو تم اس کی عیادت کے لیے گئے تھے؟ کہا معبود نہیں جا سکا. کیوں نہیں جا سکے؟ کہا کہ ہماری اس کی بنتی نہیں تھی. کہا تم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ اگر تم مومن ہو، مومن 3 دن سے زیادہ اپنے دل میں کسی کی طرف سے غصہ نہیں رکھتا، تم اس کی عادت کے لیے نہیں گئے. اگر تم اس کی عادت کے لیے جاتے، اس کو دیکھنے کے لیے جاتے تو اس کے سرانے مجھے پاتے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. وفتحت ابوابها، خود بخود
दरवाजे खुल जाएंगे। वक़ाल लहुम खज़नतुहा, ये जो ग्रोह पहुंचा है नूर की सवारियों पर, इनसे दरोगाए जन्नत यानी जो बाब जन्नत पर मलाइका मुअय्यन है, वक़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम, दरोगाए जन्नत इनसे कहेंगे तुम पर मेरा सलाम हो। अजीब बात है, हदीस नबवी है, युसल्लिमुल वारिद अला जालिस व युसल्लिमुल वारिद अलल वाक़िफ़, युसल्लिमुल राकिब अलल माशी, युसल्लिमुस सगीर अलल कबीर। रसूल सलाम की हदीस है कि आने वाला सलाम करेगा, वो चाहे बैठे हो चाहे खड़े हो, और जो सवार है वो पैदल वालों को सलाम करेगा। और युसल्लिमुल आली अलद्दानी, जो बुलंदी पर खड़ा है वो पस्ती वालों को सलाम करेगा, जो पस्त नीचे खड़े हैं उनको सलाम करेगा। ये और बात है, ज़माना बदल गया है कि अगर मेरे पास एक बेहतरीन सी कार है और मैं जा रहा हूँ उसके घमंड में, और अपना पड़ोसी महल्ले का कोई गरीब है तो उसको सलाम करना गवारा नहीं करते, इसलिए कि हम पैसे वाले हैं। शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती, उसने हुक्म यही दे दिया है कि तुम चाहे जितने बड़े हो, तुम अगर सवार हो तो पैदल वाले को सलाम करो, यही तरीक़ा इस्लाम है। लेकिन यहाँ पर कानून बदल गया, यहाँ पर कानून बदल गया कि ये सवार भी हैं और जन्नत में पहुँचने वाले भी हैं, सवार भी हैं और जन्नत में पहुँचने वाले भी हैं। ये जब पहुँचे, चाहिए ये था कि जैसे ही इन्होंने मलाइका को देखा है फ़ौरन कहते हैं मलाइका को सलाम अलैकुम, लेकिन नहीं, बल्कि मलाइका ने कहा सलामुन अलैकुम, तुम पर मेरा सलाम हो। यही नहीं कहा तुम पर मेरा सलाम हो, तुम पाकीज़ा विलादत वाले हो। मसला ये नहीं है पाकीज़ा विलादत वाले, मसला ये था कि पाकीज़ा विलादत वाले ही जन्नत जाएंगे, जो कुरान कह रहा है। खबीसुल विलादा वाले जन्नत नहीं जा सकते। तो अज़ान गिरामी, ये यहाँ पर हदीस नबवी क्यों बदलती हुई नज़र आ रही है? मलाइका तो और ज़्यादा हुक्म नबी और रसूल और खुदा बजा लाते हैं बदरजे औला इंसानों के, इंसान तो खता कर जाता है। लेकिन मलाइका ने ऐसा कि सबसे पहले उन्होंने सलाम किया, या रसूलल्लाह इसका फ़लसफ़ा क्या है? तो रसूल इस्लाम जवाब देंगे कि मैंने कहा है युसल्लिमुस सगीर अलल कबीर, छोटा बड़ों पर सलाम करेगा, छोटा बड़ों को सलाम करेगा। छोटों पर वाजिब है कि वो बड़ों को सलाम करे। तो जो जाने वाले हैं ये मामूली नहीं हैं, ये मलाइका से बड़े हैं, इसलिए मलाइका को हुक्म है कि इनको सलाम करो। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। अच्छा, ये जाने वाले हर एक तो जन्नत का मुश्ताक है, हर एक जन्नत जाने के लिए तैयार भी है, हर एक दावेदार भी है जन्नत हमारी है। रसूल इस्लाम के 73 फ़िरक़े हैं, हर फ़िरक़ा दावेदार है कि जन्नत हमारी है, जन्नत हम जाएंगे। कोई ऐसा फ़िरक़ा है जो दावा न करता हो? भाई इतनी नमाज़ें और कुरान की तिलावत और हज पे जाना, उम्रे बजा लाना और या रसूलुल्लाह का विर्द करना, नमाज़ों पर नमाज़ें पढ़ना, वो नमाज़ तरावी भी पढ़ना, कुछ छोड़ना ही नहीं, रमज़ान भर ऐसा कि सारा रोज़ा जो है ना इन्हीं के पास नाजिल हो, किसी के पास है नहीं। इतने नेक आमाल अंजाम देना, जाहिर सी बात है दावा होना चाहिए कि जन्नत हमारी है। लेकिन मामला ये है कि 73 फ़िरक़ों में एक ही फ़िरक़ा जन्नत जाएगा और जो 72 फ़िरक़े हैं वो सब के सब जहन्नम जा रहे हैं।
یہ وجہ کیا ہے؟ اچھا یہ جنت جو جا رہے ہیں یہ ہیں کون؟ ہر ایک تو دعوے دار ہے بھائی، ہر ایک اچھے اعمال کر رہا ہے کہ ہماری جنت ہے، ہمیں جنت جانا، لہٰذا میں یہ نیک اعمال انجام دے رہا ہوں. تو یہ ہوں گے کون؟ فیصلہ کیسے ہو؟ اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ جناب والا آپ جنت نہیں جا سکتے تو بگڑ جائے گا نا کہ بھائی یہ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم کیسے نہیں جنت جائیں گے؟ ہم ہی تو نمازی ہیں، ہم ہی روزہ دار ہیں، ہم ہی تلاوت کرتے ہیں، ہم ہی سب کچھ کرتے ہیں، جنت ہماری نہیں تو اور کس کی ہوگی؟ لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک ہی گروہ، اب یہ 73 گروہ میں سے فیصلہ کیسے ہو کہ جنت جانے والے یہ ہیں کون؟ نور کی سواریوں پر سوار ہونے والے یہ ہیں کون؟ یہ گروہ کی صورت میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ کس کے لیے جنت کے دروازے خود بخود کھل گئے؟ یہ کس کو دروغہ جنت نے سلام کیا؟ یہ کس کے لیے دروغہ جنت نے کہا تم پاکیزہ ولادت والے ہو؟ عزیزان گرامی یہ کیسے فیصلہ ہو؟ یہ تو رسول اسلام بتلائیں گے نا. رسول اسلام نے بتلایا کہ یا علی تم سے محبت نہیں کرے گا مگر وہ محبت کرے گا جس کی ولادت پاکیزہ ہوگی، اور تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر وہ کہ جس کی ولادت خبیثہ ہوگی. تو اس روایتوں سے پتہ چلے گا نا رسول السلام نے فرمایا. اور پھر رسول السلام نے فرمایا یا علی شیعتک راکبین یوم القیامہ من مراکب من نور، اے علی تمہارے شیعہ بروز قیامت نور کی سواریوں پر سوار ہو کر جنت طرف جائیں گے. تمہارے شیعہ نور کی سواریوں پر سوار ہو کر جنت طرف جائیں گے. تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ گروہ جنت جائے گا، رسول اسلام بھی فرما رہے ہیں کہ علی تمہارے شیعہ. اب قرآن سے بھی ثابت کر دیا جائے، قرآن سے بھی ثابت کر دیا جائے یہ کون لوگ ہیں کہ جو گروہ کی صورت میں جنت کی طرف جا رہے ہیں نور کی سواریوں پر سوار ہو کر. اگر کوئی انسان یہ کہہ دے کہ یہ حدیث نعوذ باللہ ضعیف ہے تو قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُوا، یہ جو گروہ جا رہا ہے یہ متقیوں کا گروہ ہوگا. یہ جو باب جنت پر گروہ جا رہا ہے یہ متقیوں کا گروہ ہوگا. اب یہ فیصلہ ہو کہ متقی کون ہے، یہ بھی تو ہونا چاہیے نا بھائی کس کے پاس تقویٰ ہے. اگر کسی کہہ دیا جناب اعلیٰ آپ کے پاس تقویٰ نہیں ہے تو ناراض ہو جائے گا. اب یہ کیسے پتہ چلے کہ متقی ہیں کون لوگ؟ تو اگر زمانے کو یہ دیکھنا ہے کہ متقی کون لوگ ہیں تو جب اذان کا وقت ہو اور جہاں جہاں سے یہ صدا بلند نظر آئے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اب کوئی ہے قوم ایسی جو ڈنکے کی چوٹ پر کہتی ہوئی نظر آئے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب ہمارے امام ہیں. اب جس کے امام علی بن ابی طالب ہیں وہی متقی، اس کے علاوہ کوئی متقی نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. عزیزان گرامی جب تم اس لیے جنت تک پہنچ گئے ہو کہ اس لیے تمہاری ولادت پاکیزہ ہے. اگر تمہاری ولادت پاکیزہ نہ ہوتی تو تم جنت تک نہیں آ سکتے تھے. اور یہاں پر ولادت پاکیزہ سے مراد کہ تمہارے قلوب محبت علی سے سرشار ہیں، تمہارے دلوں میں علی کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے. اور ظاہر سی بات ہے علی کی محبت اسی کے دل میں ہوگی جس کی ولادت پاکیزہ ہوگی، اور جس کی ولادت پاکیزہ نہیں ہوگی اس کے دل میں علی کی محبت نہیں سما سکتی. اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ نجاست کی جگہ پر اہل بیت نہیں ہو سکتے، اور اہل بیت جہاں ہوں گے وہاں نجاست نہیں ہو سکتی. قرآن کی آیت ہے انما یرید اللہ لیعذب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. تو خباثت یہ نجاست ہے، یہ اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتی. کوئی بھی دعویٰ کرتے رہے فقط زبانی. یدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا. معمولی بات نہیں ہے کہ جنت میں ایسے مکان دیے جائیں گے کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اور اللہ نے اپنا گروہ بتایا ہے
طبتم فادخلوها خالدین، تم پاکیزہ ولادت والے ہو اسی لیے جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، کوئی تمہیں نکالے گا نہیں۔ اور جس وقت یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو ایک مرتبہ چیخ کر کہیں گے پالنے والے تو نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دکھلایا۔ اور جنت کی زمین، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اب زیادہ میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا اس لیے کہ وقت بہت تنگ ہو گیا۔ تو نے جنت کی زمینوں کا مجھے وارث بنا دیا ہے، اور تھوڑا بہت نہیں، پوری جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ جو گروہ پہنچا ہے اللہ پوری جنت کا اختیار دے دے گا۔ دیکھیے جناب آدم علیہ السلام اور جو ان پر ایمان لے کر آئے، جناب آدم علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی جنت جائیں گے، جناب نوح علیہ السلام کے ساتھ میں جو ان پر ایمان لے کر آئے وہ بھی جنت جائیں گے، جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں جو ان پر ایمان لے کر آئے وہ بھی جنت جائیں گے، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، ہر ایک نبی کے ساتھ جو ان کے اوپر ایمان لے کر آیا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن ہر ایک کی جگہ جنت کے اندر محدود ہے۔ قرآن کی تلاوت کر کے دیکھیں، آدم یہ تمہاری جگہ تمہارے چاہنے والوں کی ہے، نوح یہ تمہاری جگہ ہے تمہارے چاہنے والوں کی، ابراہیم یہ تمہاری جگہ ہے تمہارے چاہنے والوں کی، موسیٰ یہ تمہاری جگہ ہے تمہارے چاہنے والوں کی، عیسیٰ یہ تمہاری جگہ تمہارے چاہنے والوں کی ہے۔ لیکن یہ جو گیا ہے قرآن میں نَتَبَوَّأُ مِنْ حَيْثُ نَشَاءُ، پوری جنت کی زمینوں کا مجھے وارث بنا دیا، پوری جنت کا اختیار دے دیا ہے، یہ چاہے جہاں جائیں۔ وہاں معاملہ ہے کہ آدم یہ تمہاری جگہ ہے۔ اب آدم پر ایمان لانے والے ان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ جناب نوح علیہ السلام کے پاس آ جائیں، یہ جناب نوح علیہ السلام اختیار نہیں کہ جہاں پر ان کو اختیار دے گا وہاں پر پہنچ جائیں، یا ان کے چاہنے والے ان کے ماننے والے پہنچ جائیں۔ لیکن ان کو پوری جنت کی زمینوں کا وارث بنا دیا۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے کس سے وعدہ کیا؟ عالم اسلام اس بات کو بتائے کہ اللہ نے براہ راست کس سے وعدہ کیا، کس سے وعدہ کیا کہ ہم تمہیں جنت دیں گے؟ قرآن میں کہا نا، قرآن میں کہا نا، اس کی تصدیق کس نے کی اور اس نے کس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ ہم تمہیں جنت دیں گے؟ آپ عالم اسلام جب یہاں تک بات پہنچے گی تو ایک مرتبہ سر جھکا کر یہی کہے گا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ من بکا او ابکا ضمننا لہ علی اللہ الجنہ، جو کوئی میرے جد مظلوم امام حسین پر روئے، رلائے، رونے کی صورت بنائے، ہم اس کی جنت کے ضامن ہیں، ہم اس کے جنت کے ضامن ہیں۔ اور یہی نہیں فرمایا بلکہ آپ نے فرمایا وَمَن تَبَاكَ، اگر کوئی رو نہ سکے، اگر کوئی رو نہ سکے، فقط رونے کی صورت بنا لے، ہم اس کے جنت کے ضامن ہیں۔ کس مجبوری کے تحت میرے مولا نے یہ فرمایا؟ یہ آپ سے وعدہ کر لیا۔ اور آپ جانتے ہیں سب سے پہلے میں نے کیا جملہ کہا تھا کہ جب بھی ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس کوئی پہنچتا تھا کہ مولا ہمارے گھر میں تقریب ہے، ہمارے گھر میں شادی ہے، ہمارے گھر میں محفل ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں، تو آپ فرماتے تھے کہ ہاں میں آؤں گا اگر میرے بابا کی مجلس بپا کر دے۔ ایک شخص نے اسی طرح سے امام سے وعدہ لے لیا، کمال ہے۔ ایک شریف عالم دین اگر آپ سے وعدہ کر لے تو وہ مکرتا نہیں ہے۔ اور کہاں امام، زمانے کا امام، ملائکہ کا امام، انسانوں کا، جمادات و نباتات و حیوانات سب کا امام، اس نے وعدہ کر لیا کہ میں آؤں گا۔ اس کے گھر میں مجلس ہو گئی،
اس کی نگاہیں تلاش کر رہی تھی کہ میرے آقا نے وعدہ کیا تھا لیکن نظر نہیں آتے، ادھر ادھر تلاش کر رہا تھا کہ میرے آقا نظر نہیں آتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھائی تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا کہ میرے آقا نے وعدہ کیا تھا کہ ہم مجلس میں آئیں گے، لیکن میرے آقا پتہ نہیں کیا وجہ رہی کہ میرے مولا نہیں آئے، شاید مجھ سے ناراض ہو گئے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ دیکھتا نہیں وہ کون چوتیوں کے پاس بیٹھا ہو۔ اور ایک روایات میں نے خود پڑھا، چہرہ شام کتاب کا نام ہے، جب کہیں سے امام حسین علیہ السلام کی مجلس کی آواز اور رونے والوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو شام سے ایک بچی جس کے پیروں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، رخسار زخمی ہیں، کانوں سے خون بہہ رہا ہے، ایک مرتبہ اپنی پھوپھی کے پاس آتی، پھوپھی اماں کہ کہیں سے آوازیں آ رہی ہیں، اور تشریف لاتی ہیں، اور جب رونے والوں کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں تو جناب سکینہ پوچھتے، پھوپھی اماں کہ یہ سب میرے بابا کے رونے والے ہیں، میرے بابا کے چاہنے والے ہیں؟ جب جناب زینب کہتی ہاں بیٹی سکینہ یہ تمہارے سب بابا کے چاہنے والے ہیں، تو آپ کے حق میں جناب سکینہ ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتی، پروردگارا ان کو سلامت رکھ، تمام مصیبتوں سے ان کو محفوظ رکھ، کبھی ان کو وہ غم نہ دینا جو ہم اہل بیت علیہ السلام پر مصیبتیں پڑ گئیں۔ آپ کے حق میں دعا کرتی ہیں۔ اور یہ جناب سکینہ اپنے بابا کو اتنا زیادہ چاہتی تھی، اور خود امام حسین علیہ السلام اپنی بیٹی سکینہ کو اتنا چاہتے تھے، اور آپ فرماتے تھے امام حسین علیہ السلام کہ جس گھر میں رباب و سکینہ کا تذکرہ نہ ہو وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اور جانتے ہیں آپ نے بہت سنا ہوگا، اور تاریخوں میں آپ دیکھ لیں، مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اگر تمام قیدیوں میں کسی پر سب سے زیادہ ظلم ڈھایا گیا ہے وہ جناب سکینہ پر ظلم ڈھایا گیا ہے۔ اول تو جناب سکینہ جب بھی کسی کے اوپر شمر تازیانے برساتا تھا، خصوصاً جناب زینب اور مولا سجاد کے اوپر، بہن کی بھائی سے بڑی محبت ہوتی ہے، بس جناب سکینہ تڑپ کر کے اپنے بھائی کے قدموں سے لپٹ جاتی تھی اور ہاتھوں کو جوڑ کر کے شمر سے کہتی تھی اے شمر میرے بھائی کو پر اب ظلم نہ ڈال۔ اس وجہ سے شمر جناب سکینہ پر درے برساتا تھا۔ اور دوسری بات یہ شمر کو معلوم تھا کہ امام حسین سب سے زیادہ سکینہ کو چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت 11 محرم کو اہل حرم کو اسیر کیا جانے لگا تو جناب سکینہ اپنی پھوپھی کی آغوش میں ایک اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، اور شمر کی نگاہ پڑی، اس نے کہا کہ اپنے ساتھیوں سے ایک اونٹ اور لایا جائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے شمر تمام قیدی تو سوار ہو گئے ہیں۔ کہا کہ نہیں، اونٹ لایا جائے۔ اونٹ لایا گیا اور ایک مرتبہ شمر جناب سکینہ کی طرف بڑھا، بس جناب سکینہ سمجھ گئیں، ایک مرتبہ تڑپ کر اپنی پھوپھی کے لپٹ گئیں، پھوپھی اماں مجھے شمر سے بچا لو۔ لیکن شمر نے ذرا سا بھی رحم نہ کیا اور جناب سکینہ کو جناب زینب کی آغوش سے چھین لیا اور اونٹ کی پشت پر باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد اس اونٹ کو کھڑا کر دیا گیا۔ جانتے ہیں علامہ کرار صاحب مرحوم فرماتے ہیں، اس مقام پر پہنچ کر ذرا تصور کرے صاحبان اولاد، جن کی اولاد ہے، اگر کوئی بچہ بلندی پر ہوتا ہے
اور یہ محسوس کر لیتا ہے کہ میں گر جاؤں گا، کس طرح سے فریاد کرتا ہے۔ بس یہی تصور کر کے آپ سوچ لیں، جس وقت اونٹ کو کھڑا کیا گیا اور جناب سکینہ نے یہ سوچا کہ بس میں اونٹ سے گر جاؤں گا، ایک مرتبہ فریاد کرنا شروع، پھپھی اماں مجھے بچا لو، بھیا سجاد مجھے بچا لو، میں گر کے مر جاؤں گی۔ لوگوں نے شمر سے کہا، اے شمر یہ ظلم نہ کر، بچی گر کر مر جائے گی۔ ایک مرتبہ شمر نے کہا اونٹ کو بٹھایا جائے، بٹھایا گیا۔ لوگوں نے اس سے شمر سے پوچھا، بس میرا کہنا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے جناب سکینہ پر کیوں شمر نے اتنے ظلم ڈھائے؟ تو پوچھا کہ اے شمر تو کیوں اس بچی پر اتنا ظلم ڈھاتا ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ اب تک میں نے حسین کو تڑپایا ہے، اب میں روح حسین کو تڑپاؤں گا۔ تو لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ جب جب میں سکینہ کو تماچے ماروں گا، جتنی میں سکینہ کو اذیت دوں گا اتنی ہی روح حسین تڑپے گی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، کوئی غم نہ دیں۔ جناب سکینہ کی محبت اپنے بابا سے، جن کے بچیاں ہیں، جو صاحبان اولاد ہیں، وہ جانتے ہیں کہ بیٹی باپ سے کتنا محبت کرتی ہے۔ کربلا کے میدان میں اور بھی امام حسین علیہ السلام کی بیٹی تھی، اور بھی بیٹی تھی، لیکن جتنی تڑپ جناب سکینہ میں تھی سب میں تڑپ تھی، لیکن جناب سکینہ ہر وقت بابا بابا پیچھے پیچھے پھرتی تھی۔ اپنے چچا کی شہادت کے بعد ہر وقت جناب سکینہ اپنے بابا کے ابا سے لپٹی رہتی تھی، اور جس وقت امام حسین علیہ السلام آخری رخصت کے لیے آئے ہیں، جناب سکینہ کو جب ابا کا دامن چھوٹ گیا تو گھوڑوں کے سینے سے لپٹ گئیں، میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل نہ لے جا۔ یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا، مقتل آئے اور ایک صدا بلند ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام قتل کر دیے گئے۔ سید سجاد نے ایک مرتبہ آواز، السلام علیکم ابا عبداللہ، پھپھی اماں میں یتیم ہو گیا۔ 11 محرم کو جب اسیر کر کے چلے، اشقیاء جو ہے سب کو اسیر کر رہے تھے، جناب زینب نے شمار کرنا شروع کیا تو کیا دیکھا کہ جناب سکینہ کہیں نظر نہیں آتی۔ سمجھ گئی کہ جہاں پر رات کو اپنے بابا کے پاس بچی پہنچی تھی، ضرور سکینہ پھر اپنے بابا کے پاس پہنچ گئی۔ جناب زینب صلوات اللہ علیہا نشیب پر پہنچی، اور جس وقت نشیب پر پہنچی تو کیا دیکھا کہ جناب سکینہ پہلوئے امام حسین علیہ السلام میں سو رہی ہیں، اور ایک مرتبہ جناب زینب نے جا کر کے جناب سکینہ کا شانہ ہلایا، بیٹی سکینہ ہم اسیر ہو چکے ہیں، اسیر ہو کر کوفہ و شام ہم جا رہے ہیں۔ جناب سکینہ نے کہا کہ پھپھی اماں آپ چلی جائیے، مجھے یہیں چھوڑ دیجئے۔ کہا کہ بیٹا سکینہ تو تنہا اس صحرا میں رہ کر کیا کرے گی؟ کہا کہ پھپھی اماں اگر میں اکیلی تو میرا بابا بھی تو اکیلا ہے، میں اپنے بابا کے پاس رہوں گی۔ کہا بیٹی سکینہ چلو ہم جا رہے ہیں، تم یہاں صحرا میں رہ کر کیا کرو گے؟ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا کہ پھپھی اماں ابو ذر نے ایک بیٹی چھوڑی تھی، جب ابو ذر انتقال کر گئے، بیٹی کے پاس کچھ نہ تھا، سر راہ آ کر بیٹھ گئی تھی، اور اس نے لوگوں سے اپنے بابا کے کفن کا مطالبہ کیا تھا، مالک اشتر نے کفن دیا، میں بھی جب اشقیاء یہاں سے چلے جائیں گے سر راہ جا کر بیٹھ جاؤں گی، جب بھی کوئی ادھر سے گزرے گا میں اسے فریاد کروں گی، اے جانے والے مسافر، رسول کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا یہاں پر قتل کر دیا گیا ہے، اس کا لاشا جلتی ہوئی زمین پر پڑا ہے، آ جاؤ اس کو غسل و کفن دے دو۔ جناب زینب نے کہا اے سکینہ بابا کے لاشے سے جدا ہو جاؤ ورنہ شمر آ جائے گا۔ بس جناب زینب کا کہنا تھا کہ جناب سکینہ نے دیکھا کہ شمر لہراتا ہوا تازیانہ لے کر آگے بڑھا، جناب سکینہ تڑپ گئی، اے پھپھی اماں میں آپ کے
اسیر ہو کر چلتی ہوں، اے بابا خدا حافظ، آپ کی بیٹی مجبور ہو گئی ورنہ صحرا میں تنہا چھوڑ کر آپ کو کبھی نہ جاتی۔ سیالم الذین ظلموا یمن، انا للہ و انا الیہ راجعون۔